السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ہفتہ انجمن میں میری اس تقریر کا عنوان ہے کامیابی معاشرے کے ضروری احکام۔ کامیابی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ بڑھتی برائی کو جڑ سے ختم کر دے۔ پہلی برائی شرک، دوسری برائی صدقہ و خیرات کی کمی، تیسری برائی والدین کی نافرمانی۔ پہلی برائی شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، جیسا کہ لوگ غیر اللہ سے حاجتیں مانگتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں اور ان سے اولاد مانگتے ہیں اور ان سے رزق مانگتے ہیں۔ غور کیجئے کہ وہ ہماری موت کو نہیں روک سکتے تو وہ ہمیں اولاد کیسے دیں گے؟ اولاد دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور ہمیں رزق دینے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ کی قسم کھانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ دوسری برائی صدقہ و خیرات کی کمی۔ آج ہمارے معاشرے میں صدقہ و خیرات کی کمی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور صدقہ و خیرات کرنے سے بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے سے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ اس کی جگہ اور عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور مال عطا فرما، دوسرا دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اسے تباہ و برباد کر دے۔ آج ہمارے دسترخوان پر ہر قسم کی غذا موجود ہونے کے باوجود بھی ہم کسی کو دینا پسند نہیں کرتے، لیکن اسے سڑا گلا کر پھینکنا پسند کرتے۔ تیسری برائی والدین کی نافرمانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما۔ والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ لیکن آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے اولاد ہیں جو صرف اپنی بیوی کی وجہ سے والدین کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ والدین ایک روشن چراغ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ والدین کی قدر و قیمت اس بچے سے پوچھئے جس کے والدین نہیں ہیں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہم والدین کی برابر خدمت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو آج سے عہد کیجئے کہ ہم والدین کی خدمت کریں گے اور دنیا میں نیک اعمال کر کے کامیابی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔